اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ، اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں، تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو۔ اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں، اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب بھی لے کے بھی بیٹھ جایا کر، کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا۔ بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں۔ تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے۔ اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا۔ گھر جا رہو ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن، اب مشکل ہے۔ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر۔ اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تھے ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے، گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ہماری توڑ دیا اس پہ، ابھی کدھر سامنے رکھا، اسٹائل ہی یہی تھا۔ بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی، بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گنوائی تو اس کا روب بیٹھ گیا۔ اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار۔ آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری، بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے، بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں۔ تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں ہے۔ تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا۔ بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں۔ ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں، وہ یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا۔ سکون اس سے دیکھو، بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ریلیکس۔ شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو۔ اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو، اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کی کڑوے گھونٹ پیتے ہو، برداشت کرتا ہے نا آدمی، ڈپریشن میں آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے؟ غصہ آیا وہ پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا، وہ ٹینشن پارسل ہو گئی، وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے۔ بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے۔ جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم، ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے۔ یہ بھی نشہ ہے۔ شریعت نے کہا برداشت کر لو، یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے، جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی، پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے، پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا غصہ آنا، دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے۔ اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن، کیا خیال ہے؟ اس کے بھی تو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا بہت زیادہ، وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا۔ پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں، ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے، وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا۔ تو عبادت کا ماحول بنائے گھروں کے اندر، عبادت کی عادت ڈالے گھروں کے اندر۔ اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی ہو، اس سے نکاح کرو،
اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ. اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں وستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی. ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے نحوست کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب کیا کرنا ہے اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے. اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو, وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں. 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں, مسلمان کا یہ ہنی مون ہے. یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں. شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہیں تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ عورت ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا, وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں. یار یہ کیا مذاق ہے؟ سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے؟ عمرے پہ لے جاؤ بیگم کو, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم کو. آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے, جو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے, تو ان کی ذرہ نوازی گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, ماشاءاللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو. اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے, تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کی قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے؟ جنت ہے. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی, میں بزی ہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا. ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو, ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی, وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہیں, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا, اس کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہے. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے ہی لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس. اس نے کہا میں خود بہو ہوں, اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کی, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو ہے, خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا, میں نے کہا بھی بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی. ہم انگریز بن چکے ہیں, آدھے سے زیادہ ریلیشن ختم, تو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں آتی.
حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے۔ تو مشہور واقعہ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا، اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو۔ تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا، اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی۔ اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی، کسی نے نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے، دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے، چھوڑ دیں اس کو، کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے، اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت، تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو، آج کل یہ بالکل ختم۔ تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا؟ بولو نا، 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے، کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ، بھائی کچھ مزہ آئے گا، تو مزہ نہیں آتا وہاں پہ، ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے، وہ ہے بھائی کوئی فلم دکھائیں گے، کیا کریں گے، کوئی پروگرام ہوگا، کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں، وہ معمولات کروائیں گے، بھائی صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح ہے، پھر تعلیم ہے، پھر مذاکرہ ہے، بورنگ لائف۔ لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے اب وہ ریون کے مقیمین بن گئے ہیں، وہ سارا دن اسی معمول میں، او بھائی آپ یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف، ہمیں اسی میں مزہ ہے۔ ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے جو عینی شاہدین گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں، دل نہیں بھر رہا۔ آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے، اب کیا۔ مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا۔ اب ہوتا کیا، ہم جب پہلی مرتبہ گئے، ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، لوگ آئے بہت دور دور سے۔ حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے، اجتماعی دعا، انفرادی بھی نہیں، رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے۔ لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا ہے کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو۔ تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے، اتنی لمبی، بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی، ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے۔ حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں، ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے۔ تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں۔ اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لیں میرے لیے، تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت پوری ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر۔ تو حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں جاتے، سمجھ رہے ہیں، پھر نہیں دل چاہتا۔ جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے پھر تو ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ بھائی۔ آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں، امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین، چلو غنیمت ہے وہ بھی۔ انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ سے رشتہ بناؤ، ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، تو میں نے بتایا نا جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے، اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی، تنہائی میں، اکیلے میں۔ تنہائی کا موقع نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مانگا کہ مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے۔ اصل دعا میں کیا ہے؟ انفرادی۔ لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو۔ تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی اور نماز کی، عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے۔ اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت، پھڈا ہو جائے گا بیگم سے، بچوں سے پھڈا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے، کس کا؟ تبلیغ کا۔ وقت لگاؤ اس میں، دیکھو گھروں کا، میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی، گھروں کا ماحول بالکل
چینج ہو جاتا ہے, بالکل چینج ہو جاتا ہے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر. اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات, ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں, بولو نا, ہے ہی نہیں, بزرگ ہی نہیں ہے ان لوگ کے یہاں. ایک آدمی جو تھا نا, پتہ نہیں کس فرقے کا تھا, تو وہ فقہ وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا. ہم نے پوچھا وجہ کیا, کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے. کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہو, آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا, خوب سمجھ لو. جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا. آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر. دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا, فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین فون انگیج جائے گا, تو وہ نہیں کریں گے نا. جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا, تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہنا دیں. جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے. تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے, اور جو ویلے ہوتے ہیں نا, ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, فارغ ہوتے ہیں, شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں. نئی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, چل وہ چل کے دیکھ تو جا کے. الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو, فحش فلموں میں لگا دے گا, پان گٹکے میں لگا دے گا, شراب میں لگا دے گا, برائیوں میں لگا دے گا. آپ نے اپنے اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بیزی کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کام کیا کہے گا, ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائے, پاگل ہے کیا, تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں, تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں, لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ. بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو, کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو. جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے. تو اپنے آپ کو عادی بنائیں, پہلے کم معمولات رکھیں صبح شام کے, کم معمولات, اور جو باقی فارغ دینا اس کو سوچیں کیا کرنا ہے تو اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں آپ. جائز تفریح کیا ہے بھائی, جاگنگ ہے, جم ہے, سوئمنگ ہے, جانور پالو ان پہ دل لگاؤ بہلاؤ, ان میں بچے پالو, ان کو لے کے گھومو پھرو, نلی نہاری کھاؤ, جا کے تاریخ روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ. وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کیا کون سی تفریح, حیدرآباد کی مچھی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل. اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا, جب پیسے نہیں ہے تو کیا کریں پھر. پیسے نہیں ہیں تو وہ اور آسان ہے زندگی. جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا زندگی اور کیا ہے, کیونکہ اس بات گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, پھر وہ گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو, جاگنگ کے لیے پہ پیسے لگتے ہیں, سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے ٹکٹ, لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا. جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بیچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کے, یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ. جم میں ایڈمیشن کروا لو, فیس پی جاؤ, استغفر اللہ, یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, اتنا بڑا بزنس ہے, بولے ہاں نکالتا ہے, تو کہ میں زکات میں آ گیا بس, ٹھیک ہے نا, میں تیری جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ غیرت ہوگی, مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا, میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈنٹ وٹ پھیلنے دے, جان آئے گی طاقت آئے گی تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہیں جو غریب بھی کر سکتا ہے. چوزے تو پال سکتا ہے نا, مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا. یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں, یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے ننگ برنگی, اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا, مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں میں. پال کے دیکھو, کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا, اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہے, جب میں نہیں ہوتا تو کہہ رہا ہے مجھے محبت ہو گئی پر ان مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بیزی کر لو. اگر نہیں کیا بیزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی, پھر دل چاہے گا اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے.
وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی، لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے گی، بڑھاپے کی طرف جاؤ گے، پھر ہوگی ڈپریشن، یار میں نے کیا یہ، اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، گولیاں کھاؤ گے، اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک آدمی نے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ ناجائز تھا عشق اس کے لیے، وہاں شادی کی کوئی امید نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جو تیرا صنم ہے نا، محبوب ہے، جو تیرا معشوق ہے، یہ تو تجھے ملے گا نہیں، اور تو اللہ سے بھی جائے گا، اس کی محبت میں خدا کو بھی کھو بیٹھے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے ملے گی، لازمی ملے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا عاشق لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ مجھے ملے گی، مجھے ایسے بشارتیں مل رہی ہیں۔ بالآخر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے، اور وہ اس کو ماموں کہنے لگے۔ تو ایسے موقع پہ اس نے یہ شعر کہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو جس چیز میں آپ ٹائم گزار رہے ہیں، ہم اور آپ سبھی اصلاح کے قابل ہیں، عبادت سے جان چھڑا کے عادت نہیں ڈال رہے دعائیں مانگنے کی۔ دیکھو ابھی دعاؤں مانگنے کی عادت ڈال دی نا، خدا کی قسم بڑھاپا اتنا پیارا گزرے گا، اتنا مزے کا گزرے گا کہ رش کریں گے لوگ آپ کے بڑھاپے پہ۔ ابھی عادت ڈال لی جوانی میں لمبی لمبی دعاؤں کی، دل لگا لیا، شروع میں لگے گا نہیں، عادت ڈالیں، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ کو مزہ ہی دعا میں آئے گا۔ انگریزوں کا بڑھاپا خدا کی قسم بہت ڈینجرس ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نہ خدا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، نہ پبلک ہوتی ہے۔ کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جاؤ نا ان ملکوں میں 2 منٹ کے لیے، وہ پیسے دے گا آپ کو۔ ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا، مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہیں نا، جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے، پیسے نہیں ہے، وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی، وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں۔ تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا، وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے، چلو کسی نے تو لفٹ کرائی۔ ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا، وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں، وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ اللہ سے راز و نیاز۔ ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں، پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے، ان سے کچھ سیکھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے؟ تنہائی میں۔ ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا۔ ابھی سے عادت ڈالو، یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا، یہ ابھی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے، اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں، کچھ طاقتیں دی ہیں، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ قوتیں اور یہ طاقتیں انسان کے اندر نہ ہوتی تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتا، ایک بے جان لاش کی طرح اس کی زندگی ہوتی۔ ایک قوت کہلاتی ہے قوت غضبیہ، غضب والی قوت۔ ایک قوت ہے محبت، یہ بھی ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ ایک قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت شہویہ، خواہش نفس، جیسے بھوک کی ایک قوت ہے، پیاس کی ایک قوت ہے، دل چاہتا ہے پانی پینے کا، دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہتا ہے انسان میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا۔ یہ خواہشات بھی اللہ کی طرف سے انسان میں رکھی گئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیہ۔ تو یہ بیسک جو ہے نا 3 قوتیں ہیں جس پہ انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے، اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہمیں صبح و شام واسطہ پڑتا ہے وہ ان قوتوں سے پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ قوتیں ہی نہ ہو تو اس کی زندگی پھیکی۔ اگر آپ میں غصہ ہی ختم ہو جائے تو بھی آپ کی زندگی پھیکی ہو جائے گی، لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ ہر شخص آپ کے حقوق کا جو خیال کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے سامنے والے کے ساتھ ناانصافی کی تو ایک حد تک یہ برداشت کرے گا، اس کے بعد اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو غصے کے ڈر سے سامنے والا تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے۔ نہیں آ رہی آواز بھائی صاحب کے تو کان میں آئی نہیں رہی ہے، نہیں آ رہی آواز لوگوں کو نا۔ یہ چھیڑا کس نے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں نا، یہ تو اچھا بھلا چل رہا تھا نا۔ نہیں، غلط ہوا ہی نہیں تھا تو صحیح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو صحیح چل رہا تھا ماشاءاللہ، سفر پہ جانے سے پہلے تو صحیح چل رہا تھا۔ یہ ایک چیز صحیح چل رہی تھی تو اس کو چھیڑا کیوں ہے؟ اتنی مشکل سے صحیح ہوا تھا پھر چھیڑ دیا کسی نے آ کے۔ مجھے اپنی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی ہے، بھون 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 کی آوازیں آ رہی ہیں نا، بھون بھون۔ جی ہاں، کوئی چیز بیمار ہو تو چھیڑے نا آدمی اس کو۔ اچھا والا آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر ڈاکٹر چھیڑ دے گا نا اس کو۔ ڈاکٹر جب چھیڑے گا تو پھر ایسا چھیڑے گا۔ ڈاکٹر سے مجھے یاد آیا، کل میرا وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں
میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جانوروں کی چربی کھایا کرو. یہ کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے. کوکنگ آئل چھوڑ دو. نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس تھے کہ ایز اے ڈاکٹر میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ ایگری کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد. جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈے کی زردی چھڑوا دی نا, ایک طویل عرصے تک انڈے سے محروم کیا کہ کولیسٹرول ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 2 انڈے کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انڈے کی زردی نہیں کھاؤ, بچپن سے سنتے آ رہے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک نہیں کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. وہ ایک خاتون گئی نا, خواتین جب چیزوں کی قیمتیں کم کراتی ہیں نا تو یہ ایسے کراتی ہیں کہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ایک خاتون گئی, یہ ساڑی خریدنی ہے کتنے کی, اس نے بتا دیا ہوگا 8-10 ہزار. کہا تھوڑا کم کریں. کم کرتے کرتے اس کو اتنا غصہ آیا, کہتے فری میں لے جاؤ بس. کہتی ہے 2 چاہیے. تو ڈاکٹر بھی پہلے کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھاؤ, ایک طویل عرصے تک انڈا کی زردی میں ہی تو لذت ہوتی ہے, چھڑوا کے کولیسٹرول کے نام پہ نا. اور اب کہہ رہے ہیں ایک کے بجائے کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاؤ. تو ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا فیٹ نہیں کھاؤ, کوکنگ آئل کھاؤ. جب اور قبرستان تیزی کے ساتھ آباد ہوں گے نا تو نئی ریسرچ سامنے آئے گی کہ یہ جانوروں کے فیٹ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, دمبے کے پیچھے جو اللہ نے دیسی گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے نا, اتنا بڑا چکی, وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے کہ کھاؤ اس کو. اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. اللہ ڈالڈے کا ذمہ دار نہیں ہے, اللہ اس چکی کا ذمہ دار ہے جو اس نے دمبے کے پیچھے پیدا کی ہے. اس کی گارنٹی. وہ 4 جانور قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ خالصتاً انسان کے کھانے کے لیے ہیں. کچھ جانور اللہ نے پیدا کیے سواری کے لیے, جن کا کام صرف سواری ہے. کچھ پیدا کیے کھانے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی, اور کچھ صرف کھانے کے لیے. گدھے گھوڑے سواری کے لیے ہیں, قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, گدھا, خچر, گھوڑا, یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس پہ سوار ہو. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا مکروہ تحریمی ہے. وہ کہ بعض روایات سے کھانے کا ثبوت بھی ملتا ہے, لیکن انہوں نے کہا قرآن میں اللہ اس کو سواری کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں, کھانے کے طور پہ ذکر نہیں کر رہے. کھانے کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ دوسرے جانوروں کو تذکرہ کرتے ہیں. جہاں کھانے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 ازواج, 8 جانور ہیں. قل اللہ قل حرم, وہ کیا ہے؟ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اللہ کہتے ہیں 2 جانور دمبے میں سے, ایک نر اور ایک مادہ. شروع ہی ضان سے کیا جا رہا ہے, دمبے سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 8 ازواج, اللہ کہتے ہیں 8 جانور ہیں, 8 نر مادہ ملا کے نا. ان میں سب سے پہلے ضأن, دمبا بھیڑ, سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. نر اور مادہ کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا ہے. الذکرین حرم ام الانثیین, اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان میں سے اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو حرام کیا؟ اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی حرام نہیں کیا. ومن المعز 2, بکریوں میں سے بھی اللہ نے نر اور مادہ دونوں کو بولو حلال کیا ہے. یعنی بکرا بھی حلال ہے اور بکری بھی. کتنے ہو گئے؟ 4. ومن البقر 2 ومن الابل 2, اور اللہ فرماتے ہیں گائے میں سے بھی ہم نے, گائے میں بیل, بقر میں سب داخل ہوتا ہے, گائے بھی اور بیل بھی. بھینس بھی اس میں داخل ہے, بھینسا بھی اس میں داخل ہے. ان میں سے بھی نر مادہ دونوں کو اللہ نے حلال کیا. ومن الابل 2, اونٹ میں سے بھی اللہ نے نر مادہ دونوں کو حلال کیا. اور اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کیا مطلب؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا تو تم کیسے حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر؟ مشرکین حرام کر لیتے تھے نا اپنے اوپر. تو یہ تو اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے, پورا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو اللہ نے کوکنگ آئل اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا, دمبا لے کے گھوم رہا ہے اپنے, اتنی موٹی چکی لے کے بیچارہ ساری زندگی ٹینشن برداشت کرتا ہے, وہ سارا آدھا بوجھ تو اس کا اس چکی میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر آپ نے وہ چکی اٹھا کے پھینک دی اور دمبا پکایا کوکنگ آئل. دمبا پکایا کس میں؟ کوکنگ آئل. تو ڈاکٹر صاحب سے میری کائنڈلی گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ کی تحقیق اپنی جگہ ہوگی, میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ جیسے انڈوں پہ آ گئے نا, آپ بعد میں آ جاؤ گی چربی پہ. نیچر سے مقابلہ نہیں کیا کرو, سمجھ رہے ہو؟ نیچر سے کبھی بھی مقابلہ مت کرو. جو چیزیں صدیوں سے انسان کھاتا آ رہا ہے, صدیوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ مشورہ ہم مانیں گے کہ بھائی کھا اسی طرح رہے ہو جیسے صدیوں پہلے کھاتے تھے,
ورکنگ بالکل نہیں ہے آپ کی, ورک آؤٹ نہیں کر رہے, تو ورک آؤٹ کو آپ یقیناً فوکس کریں. بھائی چربی کھا رہا ہے اور کام چربی والے نہیں کر رہا, پھر تو میرا خیال ہے وہ تو گھاس کھا کے بھی مرے گا. چربی کھا کے جلدی مر جائے گا, گھاس کھا کے تھوڑا دیر سے مرے گا. تو ہم دونوں کاموں کا آپ کو کہتے ہیں کہ چربی بھی کھاؤ اور کام بھی کون سے کرو, وہ کام کرو جو چربی خوروں پہ, گوشت خوروں پہ سوٹ کرتے ہیں. پیدل چلو, بھاگو دوڑو, سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو تو پھر دمبا کھانے کی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. پھر دمبے کی طرف دیکھو گے بھی تو ہارٹ اٹیک سے مرو گے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. یہ بھی اعتدال کی بات ہے. دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں نا قرآن کی آیت پر, صحت کے بارے میں بھی اسلام نے کیا بتایا ہے, اعتدال. تو اعتدال وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ماہر ڈاکٹر تو وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اعتدال وہ ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. میں آپ کو یقین سے حلفیہ کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم, اسلام نے جو صحت کے اصول بتائے ہیں, گھوم پھر کے آنا آپ نے ادھر ہی ہے. بہت چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں الٹتے پلٹتے ڈاکٹروں کو. مجھے میڈیکل سائنس کا نا بچپن سے تھوڑا ذوق تھا. کوئی حکیم کو میں نہیں چھوڑتا تھا اس سے معلومات لینے, کوئی ڈاکٹر ملتا تھا اس سے معلومات لیتا تھا, کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر. میرا بعض لوگوں چیزوں کا مزاج ہوتا ہے نا انسان کا. کتنی باتیں ایسی تھیں, میڈیکل سائنس ایک طرف تھی, اسلام دوسری طرف تھا. ڈاکٹر ادھر ہی آئے جہاں کیا کون ہے, اسلام ہے. گھوم پھر کے آنا ادھر ہی ہے. تو 90% چیزوں میں آ گئے ہیں, 10% رہ گئی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر چیز میں اعتدال ہے. تو میں بات چل رہا تھا, پھر یہ صحت پہ وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے. اس پہ کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں, یہاں بھی بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں آج کل. تو لوگ صحت میں اسٹریس میں اتنے جا رہے ہیں نا, کلپ دیکھ دیکھ کے یوٹیوب پہ آدمی پاگل ہو رہا ہے. اتنے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, اتنا زیادہ اس کو وہ بنا دیا ہے. جیسے کورونا میں بہت سے کورونا سے مرے, بہت سے کورونا کی ٹینشن سے مرے تھے. کورونا میں ہم نے بھی احتیاط کا حکم دیا, لیکن اس احتیاط میں بھی اعتدال ضروری ہے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بالکل ہی ایسے وہمی بن جاؤ چائنا والوں کی طرح کہ بیوی کو کورونا ہوا تو میاں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. چائنا میں جو کووڈ پھیلا ہے نا, تو بیوی کو کورونا ہوا, شوہر گھر سے غائب. یہ نہیں, اتنی احتیاط کی ہم قائل نہیں ہیں. ماسک پہن لیا, تھوڑا ہینڈ شیک کرنے میں کوئی احتیاط کر لی, کیونکہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. لیکن یار بیوی کو کورونا ہوا, شوہر مارکیٹ سے شارٹ, شوہر کا کورونا ہوا, بیوی مارکیٹ سے شارٹ, یہ تھوڑی ہوتا ہے. ہو گیا تو ہو گیا, برداشت کرو. اچھا تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا, وہ ہے قوت غضبیہ. پہلی تو نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے. قوت غضبیہ اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا. سوسائٹی اور معاشرہ اسے کچا چبا کے کھا جاتا ہے. آپ کا بیوی پہ روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا, بولو, ضروری. آپ بیوی کے حقوق ادا کریں گے, اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر, بولو نا, روب ہو. بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو. میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اگر قوم میں یہ ہوتا نا کہ غصہ ہی نہیں ہے, تو ہم غصہ لانے کی ان کو ترغیبیں دیتے کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے, تو کائنڈلی تھوڑا سا انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں, بلکہ غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض صفات ایسی ہیں ہوتی نہیں ہے نا, تو پیدا کرنی پڑتی ہے نا. بعض ایسی ہے کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ. غصہ ہونا ضروری ہے, لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد. اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی ترغیب دے رہے ہوں کہ کبھی کبھار غصہ آنا چاہیے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں, غصے میں پاگل. قتل جتنے ہو رہے ہیں, غصے میں پاگل. میاں بیوی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں نا, جس سے سر پھوڑ رہے ایک دوسرے کا, غصے میں, بولو, پاگل. کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات, غصے میں پاگل. دفتروں میں جھگڑے, باس غصے میں پاگل. باس نے ماتحت کو ڈانٹ دیا, ماتحت غصے میں باولا ہو گیا. پاگل نہیں, باولا. پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے, پاگل تو سبھی ہیں پاکستان میں. باولا ہو گیا, پاگل سے اوپر کی چیز. ابا نے بیٹے کو ڈانٹ دیا, بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا. ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا, بیٹی غصے میں پاگل. ہر پاگل پنے اور باولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ غصہ. اچھا, یہ جو دور ہے نا, جو
جس میں قیامت قریب ہے، ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا، یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی، یا ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے، وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا. وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے ہیں کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. آپ ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے، کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نہ نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے، مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کر کرنے ہیں، حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں، ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے، میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے، ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں، علماء میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا، منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا، تو 1 ہوگی آپ کی؟ بولو نا، 1 بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا، آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج. کچھ بھی انگلش میں، فارسی میں، پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات 1 بھی نہیں ہوتا. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے. جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوورآل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا، کابل فتح ہوا، لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ، حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوورآل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا،
ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے، اس میں اجتماعیت تھی۔ تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا۔ تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان